ہمارے ساتھ موجود ہیں کاملا ماروی ٹپال. کاملا ماروی ٹپال، انہوں نے ابھی اپنا نام بھی بتایا. ڈائریکٹر ہے پاکستان برٹش ایشین ٹرسٹ. زبردست کام ہے. اور پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کی ریسرچ میں یہ پتہ چلا آپ کو کہ کیا پاکستان میں جو لوگ ہیں، جو پاکستانی لوگ ہیں، وہ ذہنی ہیلتھ کو، مینٹل ہیلتھ کو امپورٹنٹ سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ میرے خیال سے ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں سٹگما بہت ہے، تو ہم اس پہ بات نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ جس انسان جو سفر کر رہے ہیں ذہنی ایشوز کے ساتھ، وہ بتاتے نہیں ہیں کیونکہ ایک سٹگما لگ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ویک ہے، یہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں. تو ایک اسٹرینتھ کی ایک وہ اس کے ساتھ اٹس کنیکٹڈ ٹو دیٹ. سو لوگ بات نہیں کرتے، لوگ پہچانتے نہیں ہیں. اس کے پیچھے بہت سارے متس اینڈ مسکنسیپشنز ہیں کہ سایہ آ گیا، یہ ہو گیا، جن اتر گیا، نظر لگ گئی، اس طرح کی بھی چیزیں آتی ہیں. سو آئی تھنک دیٹ a lot of clarification needs to take place as part of this campaign. اور ہمیں یہ واقعی سمجھنا ہے کہ ذہنی صحت میں کیا چیزیں انکلوڈڈ ہیں، کیا ہے یہ، اور اس کے لیے ہم بات کرنے کو تیار ہیں، بات کرنے کے لیے تیار رہیں. ہم اپنے دوست احباب کے اوپر نظر رکھیں، فیملیز پہ نظر رکھیں. اتنا بڑا ایک سمندر ہے، جی کہاں سے شروع کریں؟ یہ بڑا اہم مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں بھی کتنی دفعہ اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، ہم بھی پبلک فورمز بلائے جاتے ہیں. یہ ایک اہم سوال ہوتا ہے ذہن میں کہ یہ اتنا وسیع ٹاپک ہے کہ کہاں سے شروع کریں، اور ہم 25 کروڑ کی آبادی کا ملک، اس میں کروڑوں لوگ ان مسائل سے گزر رہے ہیں. عبداللہ آپ کہہ رہے ہیں کہاں سے شروع کریں، بٹ وی شوڈ بی پراؤڈ واٹ وی آر گوئنگ آؤٹ ٹو ڈو. MKRF اور برٹش ایشین ٹرسٹ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا کیمپین ہو سکتا ہے. پوٹینشیل ٹو آف کورس ہمارا ملک بھی بہت بڑا ہے، تو اگر ہم کیمپین کرنے جا رہے ہیں تو بڑا ہی ہونا پڑے گا ٹو ریئلی انفلوئنس. تو امید ہے کہ اس کیمپین کے ذریعے کچھ تبدیلی آئے گی، لوگوں میں آگاہی ہوگی، اور وی آر ایبل ٹو ریئلی امپیکٹ پیپلز لائفز. آپ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح کتنے لوگوں کو کس طرح ہم لوگ نے اس وقت بیس لائن کیا ہوا ہے جو کہ ہمیں بتائے گا کہ کس حد تک لوگوں میں آگاہی ہے اور ہم نے اس کو کس طرح تبدیل کرنا ہے. تو وی آر ایکچولی میجرنگ کہ اس کیمپین کا کیا اس طرف ہے کہ ابھی ہم میجر کر رہے ہیں. اوبویسلی جب ہم میجر کریں گے تو ہمارے پاس ڈیٹا بہتر آئے گا of how to go on about it. بالکل یہ ہمیں کرے گا کہ کون سے ایشوز ہیں جس پہ ہم نے زیادہ زور دینی. اسٹیپ 1 کیا ہے ہمارا؟ یہ گیج کرنا کہ لوگ کن مسائل کا شکار ہیں، ذہنی مسائل کا، یا اسٹیپ 1 ہے کہ آگاہی آلریڈی ہم انفارمیشن ڈسپرس کرنا شروع کریں بالکل کہ یہ مسائل ہیں، اینڈ اف یو سی somebody around you suffering or behaving like this, identify and try to help them. اور میرا خیال ہے اس سے تو ایک بہت بڑی بات یہ ہوگی کہ کبھی کبھار کوسچن مارک ہوتا ہے کسی کی کنڈیشن پہ، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ادھر مسئلہ کیا ہے، اور اس کو خود بھی نہیں پتا ہوتا. جی، اور اگر اس پہ بات ہو، سمجھائے ہو، تو لوگ people can actually connect the dots کہ this is what I'm going through and there is اس کا علاج ہے، اس سے بہتری آ سکتی ہے، اس میں آپ بہتر بھی ہو سکتے ہیں. یہ ہوپ دلانا بھی بہت بڑی بات ہے. بالکل. آئی تھنک ریڈیوسنگ سٹگما کا ایک اہم حصہ یہی ہے کہ ایک تو آپ پہچانیں کہ جب ایک شخص پریشان ہے تو اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. ایک تو ڈیلی پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ ہم سب کی ہوتی ہیں، اینڈ فار دیٹ دیر آر کوپنگ میکینزمز. آپ نے شروع کیا اس گفتگو کو وتھ ٹاکنگ اباؤٹ جم، ٹاکنگ اباؤٹ واکنگ. ہمارے بہت سوشل سوسائٹی ہے، ہم دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں، فیملیز کے ساتھ رہتے ہیں. اس کا بہت پازیٹیو ایک حصہ ہوتا ہے where we look after each other, we care for each other. So these are all positive coping mechanisms. یہ آپ کی ڈیلی لائف میں آپ کے انزائٹی کو they help you get by. لیکن that's not enough often. کچھ لوگوں کو زیادہ there are more serious things going on. At that point آپ نے اگنور نہیں کرنا، آپ نے you have to get help. کچھ لوگ اسپرچویلٹی کے ذریعے، کافی لوگ بلکہ نماز کے ذریعے اس طرح کے ان کو سکون ملتا ہے. So these are all very good ways of looking after yourself.
but often you need to also seek alternatives. اچھا ایک اور بات ایک اور چیز میں کیوریس ہوں بیکاز ہم بہت اسی فورم پہ ہم بڑے کیمپینز کا حصہ ہوتے ہیں جہاں ہم لوگوں کو مائل کر رہے ہوتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں, مطلب جو کہ بڑی ہی بیسک قسم کی اب دنیا میں تو ختم ہو چکی ہے چیز, اور اس کے اگر آپ نہ پلائیں اور اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ بڑے فزیکل ہوتے ہیں, نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ سے کیا کوتاہی ہوگی, آپ کو کرنا چاہیے تھا. اب مینٹل ہیلتھ ایسی چیز ہے جو کہ نظر نہیں آ رہی ہے سچ, کیونکہ وہ ایک وہ پرائیویٹ اور وہ اس کا شیم کا بھی ایک دائرے میں آ جاتی ہے, لوگ پرسنالٹی پہ بھی ڈال دیتے ہیں. ایگزیکٹلی آپ کا پرسنالٹی ہی افیکٹ ہو جاتی ہے. آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو سی کہ ہاؤ ڈو وی کنونس پاپولیشن جو کہ ابھی تک پولیو کے قطرے ٹائپ پہ نہیں آئی, دیٹ از اے سیگمنٹ آف سوسائٹی, اور وہ بائی دا وے بالکل ہر جگہ ہے, مطلب آپ رورل میں بھی ہے, وہ اربن میں بھی ہے, یہاں بھی لوگ ریزسٹنٹ ہوتے ہیں. ان کو ہم کس طرح مائل کریں کہ یہ مینٹل ہیلتھ ایک بڑا سیریس ایشو ہے اور اس کو سمجھیں. آئی تھنک ونس ہم سمجھنے لگیں کہ مینٹل ہیلتھ کی اہمیت کیا ہے, اینڈ واٹ اف اٹس نگلیکٹڈ دین واٹ اٹ کین لیڈ ٹو. آپ نے سوئسائڈ سے شروع کی بات, اسٹیٹسٹکس کی. انفارچونیٹلی دیٹ از اے ویری سیڈ effect of what mental health can lead to. تو ہمیں we have to become aware کہ this is what can happen. We have to catch it early. اور prevention پہ ہمارا زور ہوگا اس کیمپین میں کہ آپ اپنے آپ کو سنبھالیں, اپنے دوستوں کو سنبھالیں, اپنی فیملیز کو سنبھالیں, تاکہ ہم اس لیول پہ نہ جائیں where there is crisis prevention and is there required. are signs, you know, the signs are visible from the childhood or at least from the teenagers. A person who has a tendency to, you know, to be affected by such issues, their signs are very visible. So والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ دیکھنے کی, کیونکہ بچے جب 13, 14, 15 سال کی عمر میں ہوتے ہیں, ایک میجر بریک ڈاؤن جن لوگوں کو آگے ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ مینٹل ہیلتھ ایشوز سے دوچار ہو سکتے ہیں, میجر بریک ڈاؤن تو 14-15 سال کی عمر میں آ جاتا ہے. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ خود اتنے ویل انفارمڈ ہوں کہ آپ وہ ڈیٹیکٹ کر سکیں وہ کیا ہے, بیکاز آبویسلی ٹین ایج کے اور بھی بڑے مسئلے ہوتے ہیں. اگر ہم اسی عمر کی بات کریں جن کو آپ کہتے ہیں جی یہ گروئنگ پینز ہیں اور یہ ٹھیک ہو جائیں گے, اور بہت سی ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں, لیکن یو نیڈ ٹو نو انف ٹو ڈسٹنگوش بٹوین کہ کیا نارمل ٹینیج ایشوز چل رہے ہیں اور کیا لانگ اسٹینڈنگ ایشوز ہو سکتے ہیں. تو یہ بھی ڈیفینیٹلی اویئرنیس کا حصہ ہے اور سکھایا جاتا ہے. ہمارے یہاں نا عجیب سے پہلو ہیں, مطلب ہم ویسے یا تو ہم اینٹی بایوٹکس جب کھانی ہوتی ہیں تو ہم بغیر کوئی پرسکرپشن کے کھائے چلے جاتے ہیں, پھکیوں کی پھکیاں, اور پھر اگر کسی نے کہہ دیا کہ ذہنی صحت تمہاری اس پوائنٹ پہ ہے کہ یہ دوا تمہیں لینی پڑے گی کچھ عرصے, ہم نہیں لیں گے. ہم نہیں لیں گے, ورنہ تو کھلے میں آرام سے مطلب کہ مٹھائیوں کی طرح دوائیاں کھا لیں گے, لیکن جب کوئی بتا دے. بالکل ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ both things are happening. کبھی ہم کچھ زیادہ ہی لے رہے ہوتے ہیں, there is a lot of, ہمیں نزلہ کھانسی زکام ہوگا تو ہم اس کی دوائی بغیر پرسکرپشن کے لیں گے, وائرل میں بھی لے رہے ہوں گے. لیکن ایون فار مینٹل ہیلتھ کافی لوگ نیند کی گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں, اس طرح کی گولیاں وداؤٹ پرسکرپشن, وداؤٹ تھنکنگ, and these are, you know, these have to be prescribed. They are dangerous friends. These are dangerous friends, bilkul. So one has to be careful ke one takes prescription, one takes care, اور آپ نے help seek کرنا ہے from qualified practitioners. اگر آپ کو لگتا ہے کہ serious کوئی ہے ایشو تو آپ بے شک ڈھونڈیں کسی practitioner کو, qualified practitioner کو, and then follow the care that is required. لیکن mental health کے ساتھ there is also a lot of talk therapy, there is a lot of coping through even like exercise, yoga, اس طرح کی بھی چیزیں ہیں that can help you. Physical activity is important. بالکل physical activity. And Kamila, may I add here while we are wrapping this up, کہ یہ if somebody is going through some mental health problem, so it is not his problem alone. ساری جو فیملی اس کے immediate members ہوتے ہیں, they also need to be a part of the system to that person کو. تو یہ بڑی انڈیویجول آئسولیٹڈ لگتا تو یہ نا کہ وہ مینٹل ہیلتھ ہے تو اپنے بندہ اپنے اندر ہی گم ہو چکا ہے, لیکن ارد گرد کے لوگوں کا انوالو ہونا اور اس کو مدد کرنا یہ بہت ضروری ہے. So that network is extremely important. اور جہاں ہمارے یہاں ظاہر ہے کہ ایک مردوں کو ایک جعلی سے بروارڈو مینٹین کرنا پڑتا ہے کہ نہیں ہم تو کسی مینٹل ہیلتھ کا شکار نہیں ہو سکتے, وہ بھی ہیں. ہمارے یہاں خواتین جو سفر نہیں میں استعمال کروں گا, جو گزر رہی ہوتی ہیں اس سے, اس بیماری سے یا پھر اس تکلیف سے,
ان کے ارد گرد کا ماحول ایسا سازگار نہیں ہوتا کیونکہ ان کا میاں نہیں انہیں سپورٹ کر رہا ہوتا. کیا ان کی کتنی شادیاں اس کو لے کے ختم ہو جاتی ہیں یا سسرال والے انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے ہیں, بجائے اس کے کہ اس کی مدد کریں اور اس کو کسی پروفیشنل کے پاس لے کے جائیں. ایسے نام ہم نے ان دا پاسٹ ایسی چیزوں کو دیے. ایک بڑی چیز ہوتی تھی ان دا 80s اینڈ 70s, لوگ کہتے تھے جی ہسٹیریا ہو گیا, مطلب ایسی چیزیں آپ کو سنا ہی ہوگا آپ نے. whereas there was clearly something else going on, اور بس ایک نام دے دینا. خیر anyway, اور ہم جو ہے نا اس کیمپین کے تھرو برٹش ایشین ٹرسٹ کے ساتھ مل کے اس پہ جس طرح گفتگو کی جاتی ہے وہ انداز بھی بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو کاملہ صاحبہ ہمیں مزید بتا سکتی ہیں مختصراً ہمارے پاس کہ ہم اس پہ سفرنگ کا لفظ استعمال نہیں کریں گے. جو امیجز ہم دکھاتے ہیں پہلے دکھاتے رہے ہیں اکراس دا میڈیا, آپ کہیں آرٹیکل پڑھ لیں وہ ایک سر میں دیا ہوا بندے نے, ہم بات کرتے ہوئے دکھانا چاہیں گے, مدد لیتے ہوئے دکھانا چاہیں گے. I think positive messages بہت اہم ہوتے ہیں to change behavior because it shows you کہ ممکن ہے کہ ہم تبدیلی لا سکتے ہیں. It's not hopelessness. Mental health کے بہت زیادہ تر issues they can be resolved with care, with looking after. ہم ایک دوسرے کا خیال اگر رکھیں تو اس میں بھی وہ resolve ہو جاتے ہیں. So I think there is a lot of hope. If we don't neglect each other, we look after each other and it can be resolved. So the language has to be positive. ہم نے زیادہ مزید stigma نہیں لانا. بے شک ہم لوگ کافی استعمال کرتے ہیں اس طرح کے لفظ, پاگل ہے, crazy ہے. These are not helpful because یہ مزید stigmatize کرتے ہیں اور ہے بھی نہیں. So I mean these are things that we all suffer, very normal people suffer. And ایک اور چیز, yes کافی لوگوں میں سمٹمز نظر آتے ہیں, they isolate themselves, but many people they keep it inside, تو وہ نظر بھی نہیں آتے ہیں. People are very functional, روزمرہ کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے جابز میں ہوتے ہیں, and they do need help, they just can't ask for it always.